قرآن کریم فرمائے اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، سب سے پہلا کام یہ کرو. یہ غصہ جو آتا ہے نا ایک دم سے، یہ شیطان کی طرف سے ایک کچوکا ہوتا ہے. شیطان کچوکا لگاتا ہے تو وہ ایک دم سے آدمی غصے میں لال پیلا ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستعذ باللہ، جب شیطان یا کچوکا لگائے سب سے پہلا کام کرو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس بات کا تصور کرو کہ میں کیا غصہ کروں گا اس کے اوپر، جتنی قدرت مجھے حاصل ہے اس کے اوپر اس سے کہیں زیادہ قدرت میرے پروردگار کو مجھ پر حاصل. وہ اگر غصہ کرنے لگے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہو. اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلام کو مار رہے ہیں ایک صاحب اور غلام کی پٹائی کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں للہ اقدر علیک، یاد رکھو جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، جتنا قابو تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اس سے زیادہ قدرت اور قابو اللہ کو ہے تمہارے اوپر. اس قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کر رہے، تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہیں کھانا دے رہے ہیں، تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں، تمہاری پرورش کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندے، ایک بندے کے اوپر اگر غصہ آ رہا ہے تو اس کو روکو، ختم کرو اس کو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا ایک بندہ اللہ کی خاطر اپنے غصے کا گھونٹ پیتا ہے. اب لو بھائی، اگر اس غصے پہ عمل کرو گے، غصے پر عمل کرو گے تو شیطان خوش ہوگا، اور اگر اس غصے کو روکو گے تو اللہ خوش ہوگا. وہ گھونٹ اگر پی لیا غصے کا تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تیرا یہ گھونٹ سب سے زیادہ پسند ہے. تو چاہے زمزم پیے چاہے کوئی اور پانی پیے، اس کا گھونٹ، اس سے گھونٹ سے زیادہ مجھے پسند ہے اس بات کا کہ تو غصے کا گھونٹ پی لے. تو مگر کیسے پیے گا؟ صبر کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کو، دل چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کا منہ توڑ دوں، دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھا دوں، دوسرے کے اوپر کو برا بھلا کہہ دوں، جتنا برا بھلا کہہ سکتا ہوں کہہ دوں، مگر باغ ڈال کر روک لیا اس کو، اس سرکش گھوڑے کو باغ ڈال کر روک لیا. یہ صبر، اور اسی صبر کے ذریعے پھر جنت کے وعدے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں. جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. حق پر ہے اور اس حق کو اپنے وصول کر سکتا ہے لڑائی جھگڑا کر کے، مقدمہ بازی کر کے، اور جس کے اوپر حق واجب ہے اس پر حملہ کر کے، اس پر غصہ کر کے، اس پر گنڈے چڑھا کر کسی طرح بھی اپنا حق وصول کر سکتا ہے. لیکن یہ چھوڑتا ہے یار، جھگڑا ہوگا اور فتنہ پھیلے گا، وقت خرچ ہوگا، تو میں کیا ہے دنیا، جائیداد ہی تو ہے نا. یہ جائیداد بھی تو وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ یہ کھلونے کی طرح تھی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. تو اس خیال سے چھوڑ دیتا ہے کہ جھگڑا چھوڑ، دستبردار ہو جاتا. اچھا بھائی تم ہی لے جاؤ. تو کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں. جنت کے بیچوں بیچ محل دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com